बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। इमरान खान ने इक़्तिदार से निकलने के बाद दो मौके फराहम किए हुकूमत वक्त को और पाकिस्तान में ताकतों को। 1.5 बरस से जमहूरियत का जो जनाजा निकला, लोग ये समझते हैं कि शायद इमरान खान की ये हार थी और इमरान खान जो है अपने इक़्तिदार से अलग होकर हमेशा के लिए हार गया और उसने अपने पांव पर कुल्हाड़ा खुद मारा। लेकिन हर गुजरता दिन ये साबित कर रहा है कि इमरान खान ने इन तमाम ताकतों को 2 मौके फराहम किए। एक मौका पिछले 1.5 बरस से हम पाकिस्तान में जो इमरान खान की तरफ से दिया गया, उसकी मुख्तलिफ जो इकसात हैं वो रोज़ाना देखते हैं। दूसरा मौका उस वक्त इमरान खान की तरफ से दिया गया जब ये हुकूमत अपने आखिरी दमों पर है, आखिरी सांसें ले रही है। जाते जाते भी ये चोर डाकू ऐसी कानून साजी कर रहे हैं, चाहे पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी हो, मुआशी महाज हो, या फिर अपने मुकदमात ख़त्म करवाने हो, या फिर किसी के हाथ मज़ीद मजबूत करने हो, या अपने हाथ काटने हो। ये दूसरा मौका इमरान खान ने इनको दिया कि अभी भी सुधर जाओ, लेकिन ये सुधरे नहीं। रोज़ाना कुछ ना कुछ हम देखते हैं और आखिरी हफ्ते और आखिरी दिन चल रहे हैं इस हुकूमत के, जिसमें ये हुकूमत पहले एक्सपोज हुई और अब ये रुसवा होने जा रही है। व्यूअर्स, शहबाज शरीफ साहब इस वक्त एक पेज पर मौजूद हैं पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के साथ। ऐसे में तमाम सियासी जमातें परेशान इसलिए हैं कि उन्हें मालूम नहीं है कि कल क्या होगा। वो हुकूमत जो हमने मिलकर बनाई शहबाज शरीफ साहब के साथ, अब उसके जाने का वक्त आ गया और कल को इलेक्शन की कोई ज़मानत नहीं दे रहा, बल्कि कहीं और सिलेक्शन जो है वो हो रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरमला मैदान में मौजूद है, लेकिन काश ये थोड़ा सा पहले होश के नाखून लेते और जो पिछले 3 दिनों से पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कानून साजी की जा रही है, इसके रास्ते में खड़े हो जाते, वॉकआउट कर जाते, उठ जाते। लेकिन ये बैठे रहे और इन्होंने कुछ लोगों के मज़ीद हाथ जो है मजबूत किए। अब अगर कोई ये कहे कि जनाब हम तो मर्दमशुमारी वाली बात नहीं मानेंगे, तो शायद ये बहुत देर हो गई। व्यूअर्स, इमरान खान ने जो दूसरा मौका फराहम किया, इसमें जब ये रुसवा हुए तो इन्होंने अपने पीछे अपनी याददाश्तें और कुछ निशानियां छोड़ी हैं। इमरान खान ने अपने खिताब के अंदर इन निशानियों का जिक्र किया जो इनकी रुसवाई की तर्जुमानी कर रही हैं। एक जनाब फौरन महाज है जहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो आपको अहमकाना बयानात देते हुए नजर आते हैं। उन्होंने एक बयान जारी किया जिसमें वो ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान में दहशतगर्दी बंद ना हुई तो हम अफगानिस्तान में घुसकर मारेंगे। बहुत अच्छा लगता है ना कानों को कि जनाब आपका फॉरेन मिनिस्टर जो है वो डरा नहीं, सहमा नहीं, डर कर अमरीका नहीं भागा, बल्कि वो तड़ी लगा रहा है। और वो ये कहता है कि अगर तुम बाज ना आए ना तो हम अफगानिस्तान के अंदर जाएंगे। ये अहमकाना बयान खान साहब ने इसे करार दिया, लेकिन कुछ चीज़ें आपके सामने रखना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आपको समझ आ सके कि इमरान खान इसे अहमकाना बयान क्यों कह रहे हैं। सिर्फ एक जुमला कहूँगा कि पिछले 25 बरसों से, बल्कि इससे भी ज़्यादा, अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकल नहीं सका। तो हमारे पास क्या ये पोजीशन है या हमारे रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हैं कि हम अफ़गानिस्तान के अंदर घुसकर किसी को धमकी दे सकें? और फिर आपको व्यूअर्स ये भी याद रखना चाहिए कि बिलावल ख़ुद नहीं बोलता, इसके अंदर अमेरिका बोलता है और अमेरिका जाने की भी यही वजह है। मुझे ऐसा लगा जब बिलावल की तरफ से बयान जारी हुआ कि शायद पाकिस्तान की हुकूमत अमेरिका से मदद मांगेगी और मदद इस बात पे मांगी जाएगी कि जनाब हमारे मुल्क में दहशतगर्दी जो है वो हो रही है, लिहाजा हमारे हाथ मजबूत करो, बल्कि ऐसा करते हैं कि हमारे साथ चलो और हम अफगानिस्तान के अंदर घुसकर दुश्मन को उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब देंगे। मुझे ऐसा लगा कि अब अमेरिका के साथ एक पेज पर आकर दोबारा अफगानिस्तान में कोई एडवेंचर होगा। मुझे ऐसा लगा बिलावल के इस बयान से ये तासुर मिला कि शायद हम अपने बेसिस को और बहुत सारी जो सपोर्ट है, जो इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा और बिलावल ने कहा कि एब्सोल्युटली यस,
ہم حاضر ہیں. مجھے ایسی جو وائبز ہیں وہ بلاول کے اس احمقانہ بیان سے جو ہے وہ مل رہی ہیں، جس کا ذکر خان صاحب نے بھی کیا کہ یہ ایک احمقانہ بیان تھا. پھر ایک اور اہم نقطہ ہے، اور یہ پہلی دفعہ عمران خان نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کہا ہے. اس سے پہلے یہ بات نہیں ہوئی. ہمارے دوست بہت سارے جذباتی ہو کر کہتے ہیں کہ انکشافات عمران خان نے کر دیے، لیکن اس سے پہلے یہ بات نہیں ہوئی اور یہ نئی بات کہی ہے. یہ انکشاف ہے، اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا. خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ 2018 میں بھی اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں زیادہ سیٹیں نہیں لینے دی. اس کا بھی جواب حاضر ہے. پاکستان میں ایک سرکس لگی ہوئی ہے نا، جماعتیں ٹوٹ رہی ہیں، نئی جماعتیں معرض وجود میں آ رہی ہیں، لوگ اپنی وفاداریاں تبدیل کر رہے ہیں، اور سیاستدانوں سے تو جانور زیادہ وفادار ہوتا ہے. میری اس گفتگو کو اور اس جملے کو درگزر کیجیے گا، لیکن میں نے ویورز یہی دیکھا ہے کہ ہم اپنے مفادات کے لیے پارٹیاں بدلتے ہیں. یہ سرکس لگی ہوئی ہے، آپ کے سامنے ہے. لیفٹ دیکھیں بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. وہاں پر پارٹیز کہتی ہیں کہ تو چل میں آیا، لارے لگا رہی ہیں. کبھی وہ زرداری صاحب کی گود میں بیٹھنا پسند کرتی ہیں، کبھی وہ کہتی ہیں کہ جناب ہم تو اسٹیبلشمنٹ کی بات مانیں گے، اور کبھی نون لیگ کو دلاسا دے دیا جاتا ہے. اور پھر جب خط لکھے جاتے ہیں تو فیصلہ کچھ اور کہیں اور سے آتا ہے. یہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا حال ہے. سرکس لگی ہوئی ہے، اور جس نے یہ اسکرپٹ رائٹ کیا نا پورے کا پورا، وہ یہ چاہتا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو کنٹرول کیا جا سکے. جب چاہیں توڑ لیں، جب چاہیں ان کو رلائیں، جب چاہیں انہیں گھسیٹیں، جب چاہیں انہیں کہیں کہ بیٹھ جاؤ یہ بیٹھ جائیں، جب چاہیں انہیں کہیں کہ لیٹ جاؤ تو لیٹ جاؤ. تو یہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے کی 3-4 جملوں میں اصل کہانی آپ کے سامنے ہے. ان حالات کے اندر جب کسی جماعت کے پاس پاپولر اوپینین نہیں ہوگا، پاکستان کی عوام جب کسی جماعت کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی، ووٹ بینک تقسیم در تقسیم در تقسیم ہوتا چلا جائے گا. لوگوں کی سوچ کسی محور کو پکڑ نہیں سکے گی، اور انہیں معلوم نہیں ہوگا کہ روح کارواں کون ہے اور دھوکہ باز کون ہے اور طاقتور کون ہے. جب آپ تفریق نہیں کر پاتے نا، پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ منزل کی طرف کبھی بھی پہنچ نہیں پائیں گے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ 13, 14, 15, 20 جماعتیں پاکستان کی عوام کو آگے لے کر جائیں گے تو بھائی یہ آپ بھول جائیں. چونکہ قوم اس وقت بنے گی جب سوچ اکٹھی ہوگی، جب پاپولر اوپینین آپ کے پاس ہوگا. اور طاقتور یہ چاہتا ہے کہ اس پاپولر اوپینین کو کسی طرح کنٹرول کیا جائے، اور یہی جواب ہے اس بات کا جو عمران خان نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں زیادہ سیٹیں نہیں لینے دی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ جب چاہیں گے ڈگڈگی بجائیں گے، کسی کو بٹھا دیں گے، کسی کو کھڑا کر دیں گے، کسی کو کہیں گے جاؤ جا کر بلیک میلنگ کرو، کسی کو کہیں گے گریبان پکڑ لو. یہی سیاست ہے پاکستان کی. آج آپ مجھے جذباتی دیکھ رہے ہوں گے، یہ حالات نے پاکستان کی عوام کو جذباتی کر دیا. آج ہمارے اندر سے جو غم و غصہ نکل رہا ہے نا، جب لوگوں کو غدار کہا جاتا ہے، جب لوگوں کی روٹی پوری نہیں ہوتی، لوگ بجلی کا بل بھریں یا پاکستان کی ترقی کا خواب دیکھیں، پاکستان کو چھوڑ جانے کی حسرت اپنے دلوں میں لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے سامنے، اور اس حسرت کے ارد گرد جو ہے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ حسرت پوری ہو جائے. ہر گھر کی یہ کہانی ہے. طاقتور کیا کرتا ہے کہ جماعتیں بناؤ، ان کو کنٹرول کرو. آج تک کراچی کے حالات کیوں ٹھیک نہیں ہو سکے؟ کبھی کسی نے سوچا؟ اس لیے صحیح نہیں ہوئے کہ وہاں پر حکومت کس کی ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں. پورا ٹرینیور گزر گیا. ہمارا میئر کراچی کا جو ہے نا، اس کا فیصلہ ہی نہیں ہو پایا. جس شخص کو ووٹ دے کر عوام ٹاؤن ہال میں بھیجتی ہے وہ وہاں سے غائب ہو جاتا ہے. تو عوام کا ووٹ غائب ہو گیا. اگر کراچی کا گجر نالہ آج بھی گندا ہے نا، چونکہ پاکستان کی سیاست گندی ہے بھائی. اگر ایم کیو ایم کہتی ہے کہ آج بھی ہمیں ہمارا حق نہیں مل سکا، تو بھائی اتنے برسوں سے تم اس شہر پہ حکومت کر رہے ہو، خدا کا خوف کھاؤ. چونکہ طاقتور نے ان جماعتوں کو پلنے نہیں دیا، پھولنے نہیں دیا. پلنا وہ نہیں جو یہ پالتی ہیں، پلنا وہ جو جمہوریت کی آغوش میں جسے پالا جاتا ہے. لوگوں کو پتا ہو کہ ہم نے فلاں کو ووٹ دیا تھا، متحدہ قومی موومنٹ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، پی ٹی آئی ہے. ہم گریبان پکڑ کر پوچھیں گے کہ بتاؤ تم نے جو وعدے کیے تھے وہ کیا بنا؟ برطانیہ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ نے کوئی چیز پلیج کر لی نا،
کہ ہم یہ کریں گے, ہمیں اگر اقتدار ملا تو ہم علاقے کے حالات جو ہیں بدل دیں گے, نوکریاں, سکول, کالجز, اگر آپ یہ پلیج کر لیتے ہیں اور آپ پورا نہ کریں تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ جناب مار بہت پڑنی ہے, اور اگلے برس یا اگلے انتخابات میں جب ہم دوبارہ وہی دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو آواز آئے گی خبردار, اور پھر ووٹ جو ہے کسی اور کی جھولی میں ڈال دیا جاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ ووٹ کچھ سٹیٹس جو ہیں, کچھ کاؤنٹیز جو ہیں, وہاں پر ووٹ جو ہے وہ سوئنگ کرتا ہے, اور بہت سارے حلقے ایسے ہیں جو ہر پارٹی کا ایک گڑھ سمجھا جاتا ہے. لیکن پلیج کرنا بہت ہی ضروری ہے. جب عوام اور حکمرانوں کے درمیان یہ جو تعلق ہے جمہوریت کا یہ ختم ہو جاتا ہے نا, اور فیصلے کہیں اور سے ہوں, تو پھر کراچی بنتا ہے, پھر سندھ کے حالات, انٹیریئر سندھ کے جو حالات ہیں وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں اور ہم اس پر تقریریں کر رہے ہوتے ہیں. پھر جو کچھ پنجاب کے اندر ہو رہا ہے, سارا پیسہ آپ لاہور میں لگا دو یا کسی دوسرے بڑے شہر کے اندر, چھوٹے شہروں کا پوچھتے نہیں ہیں, تو پھر اس لیے نئے صوبوں کی جو ہے آواز آپ کو سنائی دے گی. پنجاب کے اندر بھی بلوچستان میں جو محرومیاں آپ کو نظر آتی ہیں, پھر آپ کو وہ محرومیاں ہمیشہ نظر آئیں گی, چونکہ وہاں پر وڈیرے ہیں, لٹیرے ہیں, اور پھر ہوتا کیا ہے, کبھی زرداری ہوتا ہے, کبھی کوئی مداری ہوتا ہے جس کے کی جھولی میں اس ووٹ کو ڈال دیا جاتا ہے. اسی لیے جمہوریت ہونا بہت ہی ضروری ہے ویورز, اور یہی چیز خان صاحب جو اپنی تقریر کے اندر کر رہے ہیں. اور پھر ایک اور جو بات, یہ جو اسٹیبلشمنٹ معاملہ تھا نا, اس کے ہٹ کر عمران خان نے ایک بات یہ بھی کہی, یہ جو باتیں فضل الرحمان نے کہی تھی نا کہ 26 ایجنسیز ہیں اور یہ کیا کر رہی ہیں, پاکستان کی ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے, یہ بات عمران خان کرے نا تو اس پر 101 مقدمات درج کر دیے جائیں گے. یہ سوال ہے نا, ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے, خرچ ہوتا ہے. فضل الرحمان نے کہا کسی میں جرت نہیں ہوئی, ابھی یہاں پر سیاسی فتوے جاری کر دیے جاتے فضل الرحمان کی طرف سے, اور پھر یہ جو شریف برادران ہیں ان کی طرف سے, اور پھر کوئی اور بھی آ جاتا اور کہتا کہ دیکھو ہماری ایجنسیز کے خلاف ایک اور حملہ کر دیا. رہی یہ ایجنسیز کے خلاف حملہ نہیں ہے, جو باجوڑ میں بچے مرے وہ پاکستان کے بچے تھے. ہماری سیکیورٹی کمپرومائز ہوئی, ہمارے فوجی جو ہیں وہ اپنی جانوں کے نذرانے جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں, لیکن سیاستدان اور طاقتور کچھ لوگ مل کر اس سارے عمل کو جو ہے سبوتاج کر دیتے ہیں. اسی لیے خدارا اپنے حالات کو سمجھیں اور اس طرح کے فیصلے کریں. امپورٹڈ فیصلے ہمیں نہیں چاہیے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, عمران خان انگلی دکھائے گا نا, ایک مقدمہ اس پہ ہو جائے گا, لیکن فضل الرحمان جو ہے اس پر کوئی مقدمہ نہیں ہوگا, کیونکہ وہ فضل الرحمان ہے, وہ تڑی لگا سکتا ہے, رینٹ کراؤڈ کا بزنس کرتا ہے, ایک پریشر گروپ ہے, اور اس پریشر گروپ کی حقیقت جو ہے وہ قوم کو آج کی نہیں بہت پہلے کی معلوم ہے. ویورز آپ کو یہ بتا دیں کہ شہباز شریف سے عمران خان نے کچھ سوالات کیے, اور سوال یہ ہے کہ بھاگتے کیوں ہو, پولیٹیکل کیپٹل موجود نہیں ہے اس لیے بھاگتے ہیں. خان صاحب خدمت کی ہوتی عوام کی تو ان کو معلوم ہوتا کہ انہوں نے ووٹ دوبارہ حاصل کرنے سے انہیں کوئی نہیں روک سکتا. خدمت نہیں کی, اپنے کیسز ختم کروائے, فرد جرم عائد ہونی تھی, بھاگ کر کرسی پر بیٹھ گئے. جب اس قسم کے سیاستدان ہوں گے تو پھر وہ مردم شماری کے لیے بہانے بھی کریں گے. اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے یہ وہی معاملہ ہے جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی انکار کرتی رہی, اور مردم شماری کے اسی معاملے کو کسی کے اشارے پر ایم کیو ایم جو ہے وہ بار بار کہتی رہی کہ مردم شماری کرو گے, حلقہ بندیاں کرو گے تو ہم انتخابات میں حصہ لیں گے, چاہے وہ قومی انتخابات ہوں, صوبائی ہوں, یا پھر کسی وارڈ کے انتخابات کیوں نہ ہو, ہم اس کا بائیکاٹ کریں گے. اب فضل الرحمان صاحب جہاں پر دھمکیاں دے رہے ہیں پاکستان کی فوج کو, وہیں پر شہباز شریف نے پاکستان کی قوم کو دھمکی دی ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب مردم شماری, ارے سوئے ہوئے تھے, جاگتے کیوں نہیں ہو, پاکستان کی قوم تو جاگنے والی ہے, پھر کیا ہوگا, تمہارے جیسے سیاستدانوں کا مستقبل کیا ہوگا. 1.5 سال سے یہ پوری کی پوری پی ڈی ایم کا جو ٹولہ ہے نا وہ سونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا, حکومت کرنے کی ایکٹنگ کر رہا تھا, سوئے ہوئے تھے جان بوجھ کر. آپ کو معلوم نہیں تھا کہ ملک کے اندر انتخابات ہونے جا رہے ہیں, سپریم کورٹ پاکستان کا ایک حکم آتا ہے, آپ اسے تار تار کر کے ہوا میں اڑا دیتے ہیں اور نئی بات مانتے, آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں. 1.5 برس ہو گیا, مردم شماری کا معاملہ آج کا نہیں ہے. اگر میں ایم کیو ایم کی بات کر لوں, وہ پچھلے 1.5 برس سے یہ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ کراچی کو اس کا حق دو, مردم شماری جو آبادی ہے اس کے تناسب سے حلقہ بندیاں کروائی جائیں. 1.5 برس تھا آپ کے پاس, آپ کر لیتے, لیکن آپ مصروف تھے اپنی کرسی کو مضبوط کرنے کے لیے. لیکن کرسیاں عوام کی طاقت سے مضبوط ہوتی ہیں جمہوری نظام کے اندر. 1 برس اور صحیح, ایک حکومت اور صحیح, آپ کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا اور آپ کا نام لینے والا بھی نہیں ہوگا ہاؤس آف شریف کا. ویورز, خارجہ پالیسی کے حوالے سے
خان صاحب نے جو بات کہی، لیکن ایک نقطہ بہت ہی اہمیت کا حامل تھا اور یہ دل میں اتر گیا، اس لیے کہ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسے قانون بنا لیے، یعنی لائسنس ٹو کل، کہ آپ جس مرضی کے گھر میں داخل ہوں، جو مرضی کریں، جس مرضی کو اٹھا لیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی اور جو انگریز سرکار ہے نا وہ ایسے کرتی تھی، جس مرضی کو اٹھائیں، اس پر الزام لگائیں کہ یہ اس نے کراؤن کے خلاف، ملکہ برطانیہ کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کی سازش کی، اور پھر اس کو پھانسی جو ہے وہ دے دی جاتی۔ یہ صرف اور صرف برٹش راج میں ہوتا تھا، یا برطانیہ کی جو فوج ہے، انگریز جہاں بھی گیا، جہاں بھی ان کا نوآبادیاتی نظام گیا، وہاں پر یہی ہوا، یا پھر ایسے نظام کی ہمیں جو جھلک ہے وہ امریکہ میں ملتی ہے۔ اور یہ چیزیں جو ہیں اس کو بند ہونا چاہیے، اور یہی کوشش ہے اور یہی سٹرگل ہے عمران خان کی۔ ایک جو نقطہ انہوں نے اور بھی کہا خارجہ پالیسی کے حوالے سے، بلاول زرداری صاحب ہندوستان جاتے ہیں، کیوں گئے، کیا کرنے گئے تھے، اور ہم نے بھارت سے کیا سیکھا، یہ بھی سوال تھا۔ اور ایک جو چیز بہت ہی اہمیت کی حامل تھی آج کی اس تقریر میں عمران خان نے جو کی، کولیکٹیو پنشمنٹ۔ آپ نے اسرائیل کے اندر دیکھا ہوگا نا کہ ایک طرف سے بم گر رہے ہیں، دوسری طرف سے بھی بم، اور بیچ میں جو مسلمان ہیں، اور آپ نے ایک ایسی جیل کا منظر جو ہے وہ فلسطین کو بنا دیا، جو رقبے کے لحاظ سے ایسا لگتا ہے کہ شاید کشمیر کے بعد سب سے بڑی جیل ہے، اور جہاں پر ہر قسم کا ظلم جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ کولیکٹیو پنشمنٹ، یہ وہی کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں۔ جو آواز اٹھاتے ہیں جمہوریت کے لیے، اپنے لیے نہیں، ان کو کولیکٹیو پنشمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو کچھ صحافیوں کے ساتھ ہوا، ضمیر کو سونے پر یہ مجبور کرتے ہیں، لیکن ضمیر جو ہے وہ جاگ جاتا ہے، اور وہ پھر بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور اس سے آپ کو روک نہیں سکتے۔ ویورز، ایک تو نواز لیگ نے انتخابات ملتوی کرنے کا باقاعدہ طور پر اعلان جو ہے وہ کر دیا ہے۔ مردم شماری کے حوالے سے پارٹیز کو بہت زیادہ دکھ ہے، لیکن اب بہت دیر ہو گئی، جان بوجھ کر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا کردار ادا کر سکتی تھی، لیکن انہوں نے نہیں کیا، اور اب اگر عمران خان کو جیل میں ڈالنے سے پہلے مردم شماری اور دیگر معاملات پر، یعنی دو حکومتیں پنجاب اور کے پی کے اندر، ایک اے این پی اور فضل الرحمان جے یو آئی جو ہے وہ چلا رہا ہے، اور پنجاب کے اندر پریکٹیکلی جو ہے وہ حکومت نون لیگ کے پاس ہے، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ پاکستان کے اندر اگر حکومتیں ایسے ہی چلتی رہی اور سپریم کورٹ آف پاکستان اپنا کردار ادا نہیں کرے گا، تو پھر یہ کردار پاکستان کی عوام کو ادا کرنا پڑے گا، اور عوام کی عدالت سے جب فیصلے آتے ہیں نا تو پھر انقلاب آ جاتے ہیں۔ پی ٹی آئی موجودہ پارلیمانی سسٹم سے آؤٹ ہوئی، یہ بھی ایک نقطہ تھا جو میں نے آج لکھا خاص طور پر آپ کے لیے۔ اس کو پروگرام میں شامل کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ میں بہت پہلے سے ہی کہہ رہا تھا کہ اسمبلیوں سے آپ باہر آئے، غلط فیصلہ تھا، اسمبلیاں توڑنی نہیں چاہیے تھی۔ ہمارے سننے والے ہیں ضرور اس سے اتفاق نہیں کرتے، کچھ کرتے ہیں، اور ہر بندے کی ایک اپنی سوچ ہے، لیکن میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں۔ اس کی ایک بڑی مثال آج ہمارے سامنے آ گئی۔ مردم شماری کے معاملے پر صوبوں کی ووٹنگ ہوگی جی، اس سے بھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا محروم ہو گئی ہے۔ اسی لیے یہ استعفے جو ہے نا وہ آپ کو مہنگے پڑ گئے، اور پارلیمانی موجودہ جو سسٹم ہے اس سے آؤٹ ہونا، پھر مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس میں جب ووٹنگ کی باری آئے گی تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں نا، آج وہ بول رہا ہے نا مراد علی شاہ، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جناب جو بلاول بھائی جان کہیں گے، سرکار کہیں گے، میں وہی کروں گا۔ تو سرکار کی جو اس وقت جس روش پر وہ چل رہے ہیں اور جس طرح کا ان کا رویہ ہے، وہ تو صرف یہی بتا رہا ہے کہ جناب ہمیں چونکہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ آپ نے ہمارے ساتھ نہیں کی اور ہماری بات کو نہیں مانا اور ہمیں صدارت پہ نہیں بٹھا رہے، تو پھر ہم تو مردم شماری پر بھی بولیں گے، اور ہم تو چیخیں گے، اور ہم تو یہ بھی کہیں گے پاکستان تحریک انصاف پر خبردار تم نے پابندی لگائی، کیونکہ یہ وہ نکات ہیں ویورز، یہ وہ محاذ ہیں جہاں پر اس وقت سیاست ہو رہی ہے۔ کوئی مار کر سیاست کر رہا ہے، کوئی بچانے کی ایکٹنگ کر کے سیاست کر رہا ہے، لیکن یہ سب جو ہیں سیاستدان، غلیظ سیاستدان، یہ سب کچھ جو ہے وہ اس وقت جمہوریت کے ساتھ ایک کھیل کھیل رہے ہیں۔ آج ہم نے یہ بھی دیکھا ویورز، پاکستان کے اندر سماعت ہوئی ہے عمران خان کے کیس پر، اور یہ جو لاڈلا جج ہے نا، یہ فراڈیا جج، یہ کیا کرتا ہے؟ میرے الفاظ آج بہت سخت ہیں، معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے، اور ہمیں سچ ہی بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اگر ہم
सच नहीं बोल सकते तो फिर हमें ये दुकानें जो है ना बंद कर देनी चाहिए। समाअत होती है जी, इमरान खान साहब जो हैं उन्हें पेश किया गया, यानी वो आए अदालत के अंदर और एक लिस्ट मुहैया करनी थी अदालत को गवाहों की। इमरान खान साहब ने 4 गवाह जो है ना वो पेश किए, यानी उनकी लिस्ट जो है जमा करवा दी, जिनमें मोहम्मद उस्मान अली थे, इसके अलावा कदीर अहमद हैं, नवीद फरीद हैं और रऊफ़ हसन साहब जो हैं, इनके नाम जो है अदालत में जमा करवा दिए गए। फिर ये जज साहब एक हुक्म सादिर करते हैं, गौर से सुनिएगा ये बात। हुक्म सादिर करते हैं और ये कहते हैं कि 1:30 बजे तक इन सबको हाजिर करो, और अगर हाजिर नहीं किया तो फिर आप फारिग हैं। फिर उन्होंने एक ऑर्डर भी जारी किया और उन्होंने कहा कि ये टैक्स के से मुतल्लिका तो हो सकता है, लेकिन इनका इस गवाही से कोई ताल्लुक नहीं है। गवाह इमरान खान के थे कि वो सच्चा है, इसका फ़ैसला भी ये जज साहब करेंगे। और उन्होंने ये फ़ैसला किया और इसे मुस्तरद कर दिया। और फिर ये भी याद रखें कि आप 1.5 घंटे में एक शहर से दूसरे शहर में किस तरह जाएंगे, ये भी एक ऐसी बदनीयती झलकती है इन जज साहब की, जिसका इन्होंने अमली सबूत दिया। प्रोग्राम के शुरू में मैंने कहा था ना कि ये आखिरी वक्त चल रहा है जब ये रुस्वा भी होंगे कि 1.5 बरस क्या किया, अब इनकी रुस्वाई का वक्त आ गया है, क्योंकि वो जज साहिबान जो इनके बाजू बने हुए हैं, इनके साथ साथ वो भी रुस्वा होंगे अपने इन फैसलों की बदौलत। फिर व्यूअर्स, एक और काम ये हुआ कि एडिशनल सेशन जज हमायूं साहब ने तोशाखाना केस में इमरान का हक़ दिफा जो है वो ख़त्म कर दिया और कहा कि जनाब आप ऐसा करें कि कल हतमी हम दलाइल आपने देने हैं, और ये फिर यानी आज जो है हतमी दलाइल होंगे, उसके बाद जो है मामला ख़त्म हो जाएगा। अब फैसला आने वाला है और जल्दी है। दूसरी तरफ आमिर फ़ारूक साहब जो हैं वो ऐसा लगता है कि किसी बिल में बैठे हुए हैं, किसी जगह पर अपने हुजरे से वो बाहर नहीं निकल रहे, और इमरान खान की जो जितनी भी अपीलें थी उनको सुन नहीं रहे, उनकी सुनवाई नहीं हो रही। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, जाओ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला करवाओ। और दूसरी तरफ जज दिलावर साहब जो हैं वो शुजात और पैकर का अमली मुजाहरा करते हुए बहुत तेज़ी के साथ जो है वो गोल करने के लिए तैयार हैं, और वो गोल करेंगे इमरान खान के ख़िलाफ़। और उनका ये ख्याल है कि गोल करने के साथ साथ इमरान खान की विकेट को भी उड़ा दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने किसी से वादा लिया है। जज दिलावर साहब की ये कोशिश है कि इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी फैसले पर अपना फैसला सुनाए, इससे पहले छोटी अदालत का एक छोटा जज जो है वो एक इंतहाई छोटा सा फैसला जो है सुना दे, और किसी को इस फैसले से बहुत बड़ी खुशी जो है वो शायद मैसर आए। इसलिए जज दिलावर साहब जो है उन्हें एक जल्दी है, और वो एक फ्रॉड निज़ाम के तहत ये फैसला जो है वो सुनाने जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या फ़ैसला देती है, और उसके बाद आगे मामला जो हैं वो किस तरह बढ़ेंगे। लेकिन जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब पर और फिर ये जो जज साहब हैं इनके ऊपर एक बाकायदा तौर पर सवालिया निशान जो है इनकी कारकर्दगी पर, इनके कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर और इनके हल्फनामे पर जो इन्होंने इंसाफ पाकिस्तान की आवाम को फराहम करने का उठाया था, उस पर व्यूअर्स खान साहब ने लगा दिया है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि साजिश पे साजिश हो रही है, और साजिश इतनी दूर निकल गई है कि अब कहा यह जा रहा है कि हम तो नामो निशान भी मिटा देंगे। जो जमहूरी पार्टी लोगों के दिलों में बसती हो ना, ये मैं नहीं कह रहा, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पैसे लेकर यहाँ पे बैठता नहीं हूँ, मैं आपके सामने हालात रखता हूँ, सर्वेज की कहानी सुनाता हूँ, लोगों की इस वक्त सोच क्या है उसकी एक झलक आपके सामने पेश करते हैं। और इस तनाजुर में ये तमाम हकाइक जो हैं प्रोग्राम में शामिल करते हैं। और व्यूअर्स आपको बता दें, कोशिश अब ये की जा रही है कि पीटीआई का नाम और फिर निशान मिटा दिया जाए। और एक नोटिस जारी किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। 13 जून 2021 को इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो थे वो मुतवक्के थे, कहा यह गया, लेकिन आपने अभी तक पार्टी के इंट्रा जो इलेक्शंस है वो क्यों नहीं करवाए? करवा लेते हैं भाई, ये कौन सा मसला है। और फिर ये भी कहा गया कि जून 2022 को आखिरी नोटिस जारी किया गया, अब मजीद तोसी नहीं होगी। आपकी पार्टी ने तरमीम शुदा आइन की कॉपी जमा कराई जो नाकाफ़ी थी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना होने पर पीटीआई इंतखाबी निशान लेने के लिए नाअहल हो सकती है, और अब ये भी फैसला बाकायदा तौर पर जारी कर दिया जाएगा। एक साजिश की मशीन जो है वो इलेक्शन कमीशन में बैठी हुई है, और साजिशी मुंशी अब क्या
جو گل کھلائے گا اور کیا رنگ دکھائے گا. اس رنگ کے اندر ایک نیا رنگ جو ہے انتقام کا ہمیں نظر آ رہا ہے, اور اس رنگ کے اندر جہاں پر نئی پارٹیاں جو ہیں معرض وجود میں آئیں گی, نااہل لوگ جو ہیں اگر پارٹی کی صدارت کر سکتے ہیں تو پھر عمران خان کو نااہل کر کے اس کا نام و نشان کیوں نہیں مٹایا جا سکتا؟ یہ سوال ہے. جن لوگوں نے ان کو یہ اسکرپٹ دیا اب اس پر عمل ہو رہا ہے. ویورز, یہ آج کا ہمارا شو تھا. آج میں کچھ ضرورت سے زیادہ ہی جذباتی ہو گیا. کوئی بات اگر بری لگی ہو, کوئی لفظ میرا کسی کو برا لگا ہو تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں, لیکن سچ بولنے کی عادت ڈالیں. اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.